اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے، خیر مقدم ہے آپ سبھی ناظرین کا ہمارے اس خاص پروگرام انڈر ریٹڈ نعمت میں۔ ہمارے گزشتہ ایپیسوڈز دیکھ کر آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں ان تمام نعمات کی جو پروردگار عالم کی جانب سے ہمارے اوپر عطا ہوتی رہتی ہیں اور ہم اس قدر ان میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ ان کو نعمت تصور کرنا ہی بھول جاتے ہیں۔ یعنی وہ نعمتیں جو ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں، جو کبھی ہماری دعاؤں میں شامل تھیں اور بہت آسانی سے ہمیں آج دستیاب ہیں، لیکن کیونکہ وہ بہت آسانی سے دستیاب ہیں ہم انہیں نعمت تصور نہیں کرتے۔ اس پروگرام کے تحت ہماری کوشش یہی ہے کہ ان نعمتوں کا احساس معاشرے میں لوگوں کو کروایا جائے، خود بھی کیا جائے، تاکہ پروردگار عالم کا شکر ویسے ادا کیا جا سکے جیسا اس کا حق ہے۔ آج کی گفتگو انشاءاللہ اس نعمت کے اعتبار سے ہوگی جسے دنیاوی زبان میں بھی ہزار نعمت کہا گیا۔ صحت اپنے آپ میں ہزار نعمت ہے۔ آئیے دیکھیں کہ یہ نعمت کتنی عظیم ہے، کتنی آسانی سے ہمیں دستیاب ہے۔ جن کو نہیں دستیاب ہے ان کے کیا حالات ہیں، اور اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے خواہر رضوی زہرا رضوی موجود ہیں۔ استقبال کرتے ہیں ان کا۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا آپ کو بہترین جزا سے نوازے خواہر کہ آپ مسلسل ہماری تمام اعتبار سے جس بھی ٹاپک کو ہم اٹھاتے ہیں اپنے علم سے آپ ہمارا ساتھ دینے کے لیے موجود ہوتی ہیں۔ اللہ آپ کو بہترین توفیقات سے نوازے۔ بہت شکریہ خواہر۔ ہم نے جیسا کہا کہ ہم بات صحت کے اعتبار سے کریں گے، تو صحت یوں کہہ لیجیے کہ احادیث اور روایات اور دینی اعتبار سے اگر ہم نہ بھی بات کریں تو دنیا میں ہی جو ہے وہ بہت مشہور محاورہ ہے کہ صحت ہزار نعمت، اور یہ ہم بچپن سے سنتے ہیں، لیکن ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ صرف زبان سے ادا کرتے ہیں، سمجھ اس کی جو ہے، جو اس کی معرفت ہے، وہ ایک وقت کے بعد آتی ہے۔ تو صحت اپنے آپ میں کتنی بڑی نعمت ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً کہ سب سے پہلے یہ جملہ کہنا چاہوں گی کہ جیسا آپ نے اسے نام دیا ہے انڈر ریٹڈ نعمت، اور یہ حقیقت ہے، یہ انسان کی حقیقت ہے کہ یہ نعمتیں جو آسانی سے ہمیں مل گئیں اور جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، ہم بعض اوقات انہیں بہت ہی سرسری طور پر یا بہت ہی ہلکا سمجھ لیتے ہیں، لیکن جب یہی نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں یا دور ہو جاتی ہیں تب ہم ان کے لیے جد و جہد بھی کرتے ہیں، کوششیں بھی کرتے ہیں، تب احساس بھی ہمارے لیے زندہ ہمارے دلوں میں ہوتا ہے کہ واقعی کتنی اہمیت تھی ان چیزوں کی۔ مثال کے طور پر آج کا جو موضوع ہے آپ نے انتخاب کیا کہ صحت کے اعتبار سے یقیناً بہت بڑی چیز ہے۔ ایک صحت مند انسان دیکھا جائے تو وہ بہت مطمئن نظر آتا ہے، اور ہر ایک چیز کا اس کے اندر جذبہ بھی زیادہ ہوتا ہے کسی کام کو کرنے کا، چاہے عبادی اعتبار سے ہو، سماجی اعتبار سے ہو، ہر ایک چیز کے اعتبار سے۔ تو یعنی صحت ایک امپورٹنٹ رول ہماری زندگی میں ہے، اور زندگی ہے ہی صحت کے بھروسے چل رہی ہوتی ہے، یقیناً تبھی تو زندگی ہے۔ تو یہ ایک عظیم نعمت جو کہ صحت ہے، اور یقیناً ہم کچھ چیزوں میں اگر دیکھیں، اپنے جسم پر اگر ہم نگاہ ڈالیں تو خود بخود دل چاہتا ہے بے ساختہ اس پروردگار عالم کا شکر ادا کیا جائے، کیا کچھ نعمتیں اس نے عنایت کی۔ مثلاً ان آنکھوں کی ہم بات کر لیں، ان آنکھوں کی روشنی جب ٹھیک ٹھاک رہتی ہے، ہمیں چشمے کی بھی ضرورت، اینک کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس وقت ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور جب ہمیں اینک لگ جاتا ہے، چشمہ لگ جاتا ہے، اس وقت ہم سوچتے ہیں کاش اس کے بعد گاجر کھا لیا ہوتا، کاش جو ہے وہ بادام کھا لیا ہوتا۔ تب پھر ڈاکٹرز کے پاس جا کر کے کہتے بھی ہیں کہ کچھ نسخے بتائیں کہ ہم عمل کریں اور پچھلی زندگی میں جیسی ہماری بینائی تھی ہم اس طرف پلٹ آئیں۔ کڈنیز کا دیکھیے کتنا اہم رول ہمارے جسم میں ہے، عام طور پر ہم احساس نہیں کرتے، لیکن جب خدا نخواستہ کسی کو مسئلہ کڈنیز کا ہوتا ہے اور وہ ڈائلیسس پر چلا جاتا ہے تب وہ ہر لمحہ احساس کرتا ہے کہ کتنا بڑا رول ہمارے جسم میں یہ ایک حصہ اللہ نے ہمیں وداؤٹ اینی کاسٹ فری میں دیا ہوا تھا، اس کے لیے آج ہم لاکھوں روپے خرچ لاکھوں، اور اس کے باوجود بھی وہ ویسی نہیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو انسان کے پاس پیسے بھی مہیا ہیں، وہ بہت کچھ ہے دولت، وہ چاہے تو کئی اس طرح سے آرام سے خرید سکتا ہے کڈنیز، لیکن دستیاب نہیں ہوتی، اس کے حساب سے میچ نہیں کر رہی ہوتی ہے، یعنی اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ایک بہت اچھا نقطہ میرے ذہن میں آیا خواہر کہ اس انڈر ریٹڈ نعمت پروگرام کے تحت ہم در حقیقت بات انہی چیزوں کی کر رہے ہیں جیسے پیسہ خرید نہیں سکتا ہے۔ یقیناً یہ وہ تمام نعمتیں، کیونکہ مال جب آ جاتا ہے تو انسان بہت سی چیزوں کو خرید سکتا ہے اور انہی کو نعمت سمجھتا ہے کہ ہاں یہ اس کے لیے ہم ترس رہے تھے کب سے، دیکھو اب اللہ نے عنایت کی ہے، مگر وہ چیزیں جسے آپ خرید نہیں سکتے در حقیقت نعمت وہ ہیں جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ صحت انسان کی اگر خراب ہو جائے تو ٹھیک ہے، وہ سوچتا ہے کہ کچھ پیسے دے کر اسے درست کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح پہلے جیسا انسان نہیں ہو پاتا ہے۔
تو یقیناً اس کا احساس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہاں تک کہ ہماری معصوم ہستیاں بیان فرماتی. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں کہ امام بیان فرماتے ہیں کہ صحت و سلامتی ایک پوشیدہ نعمت ہے. جب وہ موجود ہوتی ہے تو وہ ہماری بھول کی نظر ہو جاتی ہے، اور جب وہ چلی جاتی ہے ہمارے پاس سے تب ہمیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یقیناً صحت یہی چیز ہے کہ سب سے بڑی نعمت ہے. یہاں تک کہ رسول خدا کی اس حدیث کو بھی بیان کرنا چاہوں گی کہ چند چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ جو اگر کسی انسان کے پاس موجود ہو تو اسے دنیا کی تمام ساری نعمتیں حاصل ہیں، اور ان کا نچوڑ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 چیزوں میں رکھا کہ اگر کوئی انسان کے پاس، کسی بھی انسان کے پاس یہ 3 چیزیں، یہ 3 نعمتیں موجود ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ یعنی دیکھیے پوری زندگی کا نچوڑ نظر آ رہا ہے. اس میں پہلی چیز ہے امن و عافیت، یعنی سکون، مینٹل پیس بھی ہم کہیں یا مینٹل ہیلتھ بھی کہہ لیں، امن و عافیت ضمن میں آ جاتی ہیں. تو امن و امان میں انسان پرسکون ذہن، یہ بہت بڑی چیز ہے. آج انسان سکون کی تلاش میں بھٹک رہا ہوتا ہے، یہاں وہاں بھٹکتا رہتا ہے، لیکن سکون میسر بعض اوقات بہت بڑی رقم دے کر بھی اسے نہیں ہوتا ہے. تو سکون کے لیے جو جس کے پاس ہے، لے رہا ہے وہ جانتا ہے. آج کوئی کم کما رہا ہے، کم کھا رہا ہے، اچھی اچھی نعمتیں، بہت ساری غذا اس کے پاس نہیں ہے اس کے دسترخوان پر، لیکن اگر سکون ہے اس کے پاس، فیملی کے ساتھ بہت خوش و خرم رہ رہا ہے، اس سے بہتر ہے جس کے پاس بہت مال و دولت ہے لیکن سکون نہیں ہے. تو پہلی چیز رسول خدا بیان فرماتے ہیں امن و عافیت. دوسری چیز ہے روز مرہ کا خرچہ، یعنی روز کی زندگی کے لیے ہمیں ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو خرچ ہے، روز کا روز خرچ ہمارے پاس موجود ہے تو وہ بھی ساری نعمتیں سمجھ لیجیے. دور سے وقت نکالا ہے، وہ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے. بے شک. اور پھر تیسری چیز کیا آپ بیان فرماتے ہیں کہ جسمانی سلامتی، یعنی کہ صحت. یعنی یہ 3 چیزیں اگر موجود ہوں تو دنیا کی ساری نعمتیں اس انسان کے پاس ہے. مزید ایک چیز کا اضافہ آپ نے پھر کیا، کیونکہ دنیا فقط پا لینا ہی مومن کا کام نہیں ہے. صحت کی بات ہم کریں تب بھی وہاں پر یہ صحت بھی ہم اسی لیے چاہتے ہیں تاکہ آخرت میں ہمارا جو ہے فائدہ بہت اچھا ہمیں ملے. اس صحت کے ذریعے سے ہی ہم سفر کرتے ہیں نا. تو رسول خدا بیان فرماتے ہیں اور اگر اسے چوتھی نعمت بھی حاصل ہو جائے تو اس کے بعد اسے آخرت کی بھی تمام نعمتیں مل جائیں گی. وہ کیا ہے؟ وہ ہے دین اسلام. ایمان کی دین اسلام. یقیناً دین اسلام کے ذریعے اسے ایمان ملتا ہے، اور جب ایمان آئے گا تب یہ تینوں چیزیں بھی فائدہ مند ہیں، بہتر طریقے سے استعمال کی جا سکیں گی. تو یہ حدیثوں میں بھی بیان کیا گیا ہے. تو بے شک اس توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے ہر انسان کو، ہر بشر کو. بالکل. اور ہم دیکھتے ہیں نا خواہر کے بڑی بیماریاں تو بہرحال اللہ تمام مومنین کو جو ہے وہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، لا علاج مرض سے محفوظ رکھے. لیکن اگر ایک چھوٹا سا سر درد بھی ہمیں پکڑ لیتا ہے یا ایک چھوٹی سی طبیعت میں کوئی ناسازگی آ جائے تو اس کے بعد کسی چیز میں دل نہیں لگتا ہے. یعنی جو آپ نے کہا کہ صحت سے سکون ہے، تو بے شک جس کے پاس صحت ہے وہ چاہے چھوٹا سا ہی کوئی مرض کیوں نہ ہو، چھوٹا سا نزلہ، چھوٹا سا زکام، ایک چھوٹی سی چیز جو ہے وہ طبیعت میں ذرا سی کم و بیشی اگر ہو جائے تو انسان کا دل پھر کسی چیز میں نہیں لگتا، یعنی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، نہ وہ پڑھ لکھ سکتا ہے، نہ عبادت میں پھر اس کا دل لگتا ہے، نہ کام کاج میں، ہر ایک چیز مطلب ایک اتھل پتھل ہو جاتی ہے زندگی میں. بالکل نارمل زندگی پھر نہیں چل پاتی. تو اس صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس جتنا ضروری ہے اتنے ہی اس کے فائدے بھی ہیں. اس بات پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ بے شک دیکھیے زندگی، جیسے کہ ابھی ہم بات ہی کر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ زندگی اور بندگی دونوں میدان میں ہمیں صحت کی ضرورت ہے. زندگی کو ہمیں چلانا ہے تب بھی ہمیں صحت چاہیے، کیونکہ زندگی کے جو بھی ہمارے مراحل ہیں کہ انسان کو رزق حاصل کرنا ہے، اپنوں کے حقوق ادا کرنا ہے، کسی کے کام آنا ہے، کسی کی ہیلپ کرنا ہے، اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے، سنوارنا ہے، تو اس کے لیے اس کا صحت مند ہونا بھی ضروری ہے. کہ دیکھیے جب وہ صحت مند ہوگا تب تو جا کر کمائے گا، رزق حاصل کرے گا، دوسروں کی مدد کرے گا، حقوق الناس ادا کرے گا، تب تو وہ چیزیں انجام دے سکے گا. اگر وہ خود ہی صحت مند نہیں ہے تو وہ تو دوسروں کا محتاج ہے. مجھے ایک بہت اچھی بات یاد آئی، خواہر اللہ میرے ابو کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. جب ہم لوگ بچپن میں دودھ پینے میں جو ہے وہ تھوڑی سی آنا کانی کرتے تھے، اور خاص کر میری جو بڑی بہن ہے وہ ان کو بالائی نہیں پسند ہے، تو وہ جب آنا کانی کرتی تھیں تو ابو ہم لوگوں کو بالکل یہی کہہ کر جو ہے وہ خواہش جگاتے تھے اپنی صحت کا خیال رکھنے کا. کہتے تھے بیٹا جب سڑک سے گزر رہی ہوگی کوئی ضعیف عورت ہوگی، اس کے پاس بھاری سا سامان ہوگا، وہ کہے گی بیٹا میری مدد کر دو، تم تو کہو گی میرے پاس طاقت ہی نہیں ہے، میں مدد ہی نہیں کر سکتی ہوں. تو ابو اس طریقے سے جو ہے وہ شوق جگاتے تھے کہ جس کے پاس صحت ہوگی وہی دوسروں کے لیے مدد کر سکتا ہے، دوسروں کی لیے خیر کر سکتا ہے. بے شک بہترین فکر ہے. اور یقیناً
والدین جب اس چیز کو سمجھتے ہیں تب یہ چیزیں بچوں میں بھی منتقل ہوتی رہتی ہیں اور پھر بچے بھی احساس کرتے ہیں اور پھر شروع سے احساس کتنا کرتے اچھا ہیں. طریقہ ہے، آپ دیکھیے بہت اچھا یہ طریقہ. آپ کو احساس تب ہوتا ہے جب آپ خود والدین بن جاتے ہیں کہ آپ ان کے اندر شوق خدمت بھی جگا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھ رہے ہیں. یقیناً. تو بے شک سماجی اعتبار سے بھی دیکھیے ہمیں ضرورت ہے. آپ نے بھی اس کی وضاحت کی خوبصورت انداز میں، بچپنے کی بات ہے لیکن دیکھیے یقیناً بہت اثر رکھتی ہے، ذہن میں ایک چھاپ چھوڑ جاتی ہے انسان کے. اور پھر اگر ہم عبادی پہلو دیکھیں تو اس میں بھی تو ہمیں صحت کی ضرورت ہے. بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، صحت مند ہوگا تب تو نماز کو ادا کر سکے گا، صحت مند ہوگا تب تو روزہ رکھے گا، ورنہ پھر یہ ہے کہ بھائی بیمار ہے، آزار ہے تو پھر روزہ کیسے؟ یہ بات الگ ہے کہ جو صحت مند نہیں ہے اس کے لیے قوانین رکھے گئے ہیں وہ ایک الگ سی چیز ہے. جی لیکن یہ کہ جو چیز آسانی سے اور سکون سے کی جا سکتی ہے اور جو اس کی فضیلت کو وہ پوری طرح حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضرورت ہے نا صحت کی. انسان کے لیے بھائی حج و عمرہ کرنا ہے، اسے صحت چاہیے. زیارت پر وہ جانا چاہتا ہے، صحت چاہیے اسے. ٹھیک ہے پیروں میں کچھ پریشانی، انسان ویل چیئر پر، لیکن اس کے علاوہ اتنی تو استطاعت ہو کہ بیٹھ سکے، اتنی تو استطاعت ہو کہ وہ تمام جگہ کی تمام جو بھی ایسے مقدس مقامات ہیں ان کی زیارت کر سکے، تو اس کے لیے بھی صحت درکار ہے. تو یعنی ہر ایک عبادت کے لیے بھی انسان کو صحت کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ صحت کی حفاظت کرنے پر بہت زیادہ دین اسلام نے زور دیا ہے، یقیناً بہت زیادہ زور دیا ہے. حتیٰ کہ دیکھیں یہ تک بیان کیا گیا ہے کہ جو باریکیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری صحت سے تعلق رکھتی ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہماری نیند ہے مثال کے طور پر، ہم بعض اوقات نیند پر یہ بہت ہلکے میں لیتے ہیں اور یہ کہیں کہ اس پر بہت ظلم بھی کرتے ہیں ہم آج کے سماج میں. اور بلکہ نئی جنریشن تو اس بات کو صحیح سمجھ سکتی ہے کیونکہ سب سے زیادہ ظلم انہوں نے کیا ہے نیند پر. کہ نیند آ رہی ہے لیکن نہیں سونا نہیں چاہتے. کیوں؟ کیونکہ موبائل پر لگے ہوئے، رات 2 بج رہے ہیں، 3 بج رہے ہیں، 4 بج رہے ہیں، پھر 4:30 کے آس پاس سو جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا صبح کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، عبادتوں سے بھی دور ہوئے. اور پھر وہ جو ایک سستی دن بھر چھائی رہتی ہے، پھر وہ ہم کہتے ہیں صحیح وقت کی نیند نہیں ملی، صحیح وقت کی نیند نہیں ملی. اب انسان اس میں سستی کوتاہی کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے سر درد ہو رہا ہے، کہیں بدن درد ہو رہا ہے، کہیں کچھ اذیت ہے، یعنی پھر وہ صحت مند خود کو محسوس نہیں کرتا. اس لیے ضروری ہے کہ انسان نیند بھی اپنی بہتر لے. ڈاکٹرز بھی اس کی تاکید کرتے ہیں. ڈاکٹرز سائنس آج کہہ رہا ہے، معصوم ہستیاں بہت پہلے بیان فرما چکے ہیں. 8ویں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ نیند بدن کو طاقت دیتی ہے. اور ہم خود محسوس کریں، دیکھیے بہت تھکان ہو جاتی ہے تو بڑے بزرگ کہا کرتے ہیں نا، جاؤ اچھا پہلے سو جاؤ تھوڑی دیر، ہاں ٹھیک ہو جاؤ گی. اور پھر ہم محسوس بھی کرتے ہیں کہ جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں اب طبیعت ذرا فریش ہے، کچھ اچھا محسوس کر رہے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی باریکیاں بھی دیکھیے صحت کے اعتبار سے جو ہیں اس کی طرف ہماری توجہ دلائی گئی. اب اگر توجہ دینے کے بعد بھی بعض اوقات انسان بیمار ہو جاتا ہے، تب پھر بھی اس انسان کو وہاں پر بھی اکیلے نہیں چھوڑا گیا کہ اس مرحلے میں بھی اسے تنہا چھوڑ دیا جائے. نہیں، اب اسلام کیا تاکید کرتا ہے کہ اگر بیمار ہو گئے ہو، صحت کا خیال کرنا ہے تو جاؤ علاج کراؤ. یہاں تک کہ تاکید کی گئی ہے کہ مولا کائنات بیان فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی بیماری طبیبوں سے چھپائی اس نے اپنے بدن کے ساتھ خیانت کی. یعنی ڈاکٹر سے صحیح اپنی بیماری کو بیان کیجئے تاکہ وہ آپ کو ایسی دوائیں دے کہ آپ صحت مند ہو جائیں، کیونکہ صحت بہت بڑی نعمت ہے اور خدا چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہے صحت مند ہوں. تو لہٰذا ڈاکٹر سے بھی اپنی بیماریوں کو صحیح بتانا ضروری ہے. اگر چھپایا گیا تو یہ بدن کے ساتھ خیانت کی ہے، اور امانت میں خیانت کی معافی نہیں ہے. اس پر ہم لوگوں نے باقاعدہ ایک گفتگو بھی، ہم ایک شو بھی کیا ہے امانت کے اعتبار سے. تو لہٰذا بدن کی خیانت ہے بیماری کو چھپانا ڈاکٹر کے ساتھ جو اس کا علاج کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک اور جملہ کہنا چاہوں گی کہ بعض اوقات جب بات علاج کی آتی ہے، صحت کی آتی ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی صحت دینے والا پروردگار عالم ہے اور شفا دینے والی اس کی ذات ہے، ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے. بے شک اللہ شافی، اللہ کافی ہے یقیناً، لیکن وہ وسیلے بناتا ہے، کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ذریعہ بناتا ہے. یہاں تک کہ ایک معصوم بیان فرماتے ہیں کہ ایک نبی کے بارے میں واقعہ ہے کہ جب وہ بیمار ہوئے تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ دوائیں استعمال کریں. ان کے لیے لوگ دوائیں لے کر آئے بنا کر، انہوں نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ نہیں، خدا میرے لیے کافی ہے، مجھے ان دواؤں کی ضرورت نہیں. تب پروردگار عالم نے انہیں حکم دیا کہ دوائیں استعمال کیوں نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ خدایا مجھے تیری ذات پر بھروسہ، تو شافی، تو کافی. کہا کہ یہ بتاؤ کہ ان دواؤں میں شفا دینے کی جو تاثیر ہے وہ کس نے پیدا کی؟ وہ ہم نے ہی تو پیدا کی ہے. تو جب تک ان دواؤں کو استعمال نہ کرو گے شفا نہیں دیں گے. وہی ہم معاشرے میں خیر اگر میں بات کروں کچھ لوگوں کی جنہیں میں جانتی ہوں یا جن سے میری ملاقات ایک آدھ بار ہوئی ہے، وہ اس حد تک جو ہے وہ یوں کہہ لیجیے کہ اس کو تو جہل ہی کہا جائے گا. میں اس سے انکار نہیں کروں گی کہ اس بات کو علم نہیں کہا جا سکتا یا اس کو صحیح توکل نہیں کہا جائے گا.
کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں، اب جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں اگر گھروں میں کوئی مرض ہو گیا ہے تو کافی دن سے اگر وہ ٹلا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں خا کے شفا دے دو ٹھیک ہو جائے گا بچہ. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، لیکن آپ پہلے اس مرض کا علاج تو کریں. یعنی اللہ پر صرف یقین رکھنا جو ہے وہ بغیر وسیلے کے کام نہیں آتا ہے. جس چیز میں اس نے رکھی ہے شفا، آپ پہلے اس کا جو راستہ اس نے بتایا ہے اس کو تو اختیار کیجئے، پھر شفا دینا نہ دینا وہ اس کے وہ تو پروردگار عالم کے ہاتھ میں. اور یہ دیکھیے چیزیں ذریعہ کس طرح سے بن سکتی ہیں. ہو سکتا ہے ان دواؤں میں وہ اثر نہ ہو، لیکن چونکہ آپ نے خدا کے قانون کو جو ہے فالو کیا کہ اللہ کا حکم ہے، خدا کا ایک قانون بنایا ہوا ہے کہ بھائی دوائیں بھی پروردگار عالم نے ایک ذریعہ ہماری شفا کے لیے بنایا. تو جب ہم دواؤں کو استعمال کریں گے ساتھ میں ہم خاک شفا کا سہارا لے رہے ہیں. اب اس خاک شفا کی برکت سے ہو سکتا ہے ان دواؤں میں اثر پیدا ہو جائے. تو بے شک یہ چیزیں وہاں سے اس طرح کنیکٹ کرتی ہیں، لیکن یہ نہ ہو جائے کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ نہیں بخار اتنا تیز ہے کوئی ضرورت نہیں دوا دینے کی، بس ذرا سے خاک شفا آپ چٹا دیں. بہت ہی معذرت کے ساتھ ناظرین، یقیناً ہمارا عقیدہ اپنی جگہ ہے اور بے شک ہم مولا حسین سے بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور بے شک ایسے عقیدے ہیں کہ بغیر دواؤں کے بھی شفایاب لوگ ہوئے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں، مگر اللہ نے عقل دی ہے. بے شک جو معجزات ہم دیکھتے ہیں اکثر ہوتے ہیں کہ جیسے ان مقدس مقامات پر روزے پر اکثر بیمار جاتے ہیں انہیں شفا ملتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علاج بھی کرا رہے ہوتے ہیں یا وہاں جا کر پھر دعاؤں کا بھی سہارا لے رہے ہیں، تب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. یا پروردگار عالم چاہے تو بغیر سبب کے بھی وہ کام کر سکتا ہے، قادر مطلق ہے. لیکن ہمارے لیے حکم یہ ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان دونوں راستوں کے ذریعے دعا اور دوا دونوں کا سہارا لے کر کے انسان آگے بڑھے، تب پروردگار عالم. یہاں پر ایک لطیفہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں نے کہیں پر سنا تھا کہ کوئی شخص تھا، اس نے اس چیز کے متعلق سنا تھا کہ جناب مریم کے اعتبار سے، تو پہلے اس بات کو بتا دوں کہ آ کر اس نے ایک دن بعد مجلس، کہیں پر میں نے یہ سنا تھا کہ بعد مجلس اس نے ایک عالم دین سے یہ کہا کہ بھائی میرے لیے دعا کریں، میں صاحب اولاد ہو جاؤں. کہا کہ ٹھیک ہے، آپ یہ فلاں فلاں دعائیں پڑھیں تو آپ ہو جائیں گے، اور دوا علاج کرا رہے ہیں. کہا کہ ہاں دوا علاج بھی ہے لیکن آپ دعا کریں کچھ ہمارے لیے. کہا کہ ٹھیک ہے فلاں فلاں دعائیں صاحب اولاد ہونے کے لیے. کہا سب پڑھ چکا ہوں، اب تک اولاد نہیں ہوئی. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ بعد میں ملیے پھر اور بھی کچھ آپ کو مشورہ دیا جائے. بہرحال بہت سی دعائیں وغیرہ، وہ بعد میں ملاقات کرنے آئے. انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے، ہاں یہ بتائیے کہ آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے. ایک انسان پوچھتا ہی ہے. تو مولانا صاحب نے پوچھا بھائی آپ کی شادی کو کتنے سال ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ شادی کیسی شادی، میری تو شادی ہی نہیں ہوئی. تو کہا جب شادی نہیں ہوئی تو اولاد کی توقع. کہا کہ آپ ہی لوگ ممبر سے پڑھتے ہیں کہ جناب مریم کو جو ہے بغیر شوہر کے بیٹا اللہ نے دیا تھا، تو کیا میں اگر دعا کا سہارا لوں تو بغیر بیوی کے مجھے بھی اولاد نہیں مل سکتی ہے؟ خدا کیا اس پر قادر نہیں ہے؟ تو وہاں پر انہوں نے سمجھایا اسے کہ یقیناً دعاؤں کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے کہ دعا کے لیے جو چیزیں درکار ہیں پہلے ان چیزوں کو پورا کیجئے، اس کے بعد دعا کیجئے. پروردگار عالم سننے والا ہے. ہم انکار نہیں کر سکتے کہ دنیا کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے. یہاں پر صرف ایفیکٹ نہیں ہوگا، جب کوئی کاز ہوگا تو اس کا ایفیکٹ ہوگا. بے شک یہ بات الگ ہے کہ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ چاہے ایک کن فیکون کا معاملہ ہے وہاں پر، لیکن ہمارے لیے جو ہے ایک رول ہے، ایک نیم ہے، ایک قانون ہے، اسے تو ہمیں یقیناً ماننا ہوگا. اسی اعتبار سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. چاہے صحت کے اعتبار سے بھی ہم اس طرح سے دعائیں مانگ رہے ہیں، دوا دعا دونوں کے سہارے سے انسان کامیابی حاصل کرتا ہے. بالکل. تو خیر یہ جو عظیم نعمت اللہ نے صحت کے طور پر ہمیں دی ہے کہ جس کا شکرانہ ادا بالکل کیا ہی نہیں جا سکتا، کہ ایک چھوٹی سی انگلی میں جب چوٹ لگ جاتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ انگلی صحیح تھی تو کتنا سکون تھا، اور آج جو چھوٹی سی چوٹ لگ گئی تو اس کے بعد کتنی تکلیف ہو رہی ہے. یعنی یہ تو چھوٹی موٹی اگزامپل جو ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں اس سے دیا جائے. باقی اللہ بڑے امراض سے ہر کسی کو محفوظ رکھے. تو اس نعمت کا حق ادا کیسے کیا جائے خواہر کہ اللہ جب کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو اس سے اس کے بدلے میں بندے سے کوئی توقع رکھتا ہے، سوچتا چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ اس نعمت کو اس طریقے سے استعمال کرے یا اس کا شکرانہ ایسے ادا کرے. تو ہماری اس نعمت صحت کا کیسے حق ادا کیا جائے؟ اولاً تو آپ کے سوال میں ہی جواب ہے کہ نعمت ہے تو اس کا شکرانہ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ شکر ادا کیا جائے، کیونکہ خدا نے اتنی بڑی نعمت ہمیں صحت کی دی. اگر آج ہم صحت مند ہیں، اپنے پیروں پر چل کر آ جا رہے ہیں، ہمارے گھٹنے برابر کام کر رہے ہیں، ہمارے جسم کے ہمارے باڈی پارٹس جو ہیں برابر کام کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن صحت مند ہیں آج کے ہم اپنے بلبوتے پر اپنا کام کاج ہر چیز انجام دے سکتے ہیں. صحت مند ایک ہمارے پاس جسم موجود ہے، ذہن موجود ہے، تو بے شک سب سے پہلے شکر ادا کریں. یہ چیزیں نہ بھی ہوں تب بھی یقیناً شکر اللہ کا کرنا چاہیے. ہو گیا گھٹنوں کی تکلیف اور کمر کی تکلیف بہت
لیکن پھر بھی ہم شکر ادا کریں پھر کہ بھی اللہ ادا نے کریں. یہی شکر تو ہے جو جی، مشکلات جی. کو بادل کو بالکل چھاٹ کر رکھ دیتا ہے اور انسان کے لیے بہت موسم جو ہے خوشگوار بن جاتا ہے. تو جتنا شکر کرے گا انسان اتنا زیادہ عطا کرتا جائے گا پروردگار عالم. تو جب صحت ملی ہے جتنا ہم شکر ادا کریں گے خدا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہمیں صحت مند بنایا اور ہم ان چیزوں کو انجام دے سکتے ہیں سماجی عبادی ہر ایک ذمہ داریوں کو. تو اولاً تو سب سے پہلے شکرانہ ادا کریں. پھر یہ نعمت جو ہمیں ملی ہے صحت کی تو اب اس کے ذریعے سے ہم ان لوگوں کے کام آئیں جو صحت کے معاملے میں بہت تکلیفیں اٹھا رہے ہیں. کوئی معذور افراد ہیں پریشان حال ہیں ان کی مدد کی جائے ان کے کام آیا جائے. کچھ ان کے کام کر دیے جائیں. گھر میں مثلاً ہم جب یہ باتیں سنتے ہیں تو ہم باہر تلاش کرتے ہیں. آپ گھر میں اپنے دیکھیں کون بزرگ سب سے پہلے گھر میں دیکھیں کہ گھر میں ہو سکتا ہے ہمارے والدین ہمارے ہماری دادی ہوں دادا ہوں نانی نانا ہوں یا کوئی اور بزرگ ہوں کہ جنہیں کوئی تکلیف ہو جنہیں ہمارے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے. اٹھنے بیٹھنے کے لیے بھی وہ کبھی کبھی آواز لگاتے ہیں کبھی پیاسے ہوتے ہیں اٹھ کر پانی پینا ان کے لیے محال ہے. تو آپ کے پاس صحت ہے تو آپ ان کے لیے کام آئیں تاکہ آپ کی اس نعمت میں بھی خداوند عالم اضافہ کرے آپ صحت مند بنے رہیں. پھر اس نعمت کی تیسری اہم چیز شکرانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس نعمت کی حفاظت بھی کرنا. بہت کہ جب ہم اس نعمت کی حفاظت کرتے ہیں تو خدا جانتا ہے کہ اس نے اس نعمت کو قیمتی جانا اسے اہمیت دی ہے تو لہٰذا جب یہ اہمیت دے رہا ہے تو اس کے پاس یہ بنائے رکھیں. تو اب جب حفاظت کرنا ہے تو پھر کچھ چیزوں کا خیال بھی رکھنا ہوگا. جیسے ہم بچوں ہی کو اگر دیکھ لیں ہم نے انہیں کوئی مہنگی چیز دے دی ہو اور وہ اس سے لاپرواہی برت رہے ہو تو ہم ان سے واپس لے لیتے ہیں نہیں ابھی تمہیں شعور نہیں ہے اس کا. اور اس کے برعکس دیکھیے جب بچہ حفاظت کرتا ہے تو اور مہنگی چیز بھی دینے کی پھر ہمارے اندر ہمت کوشش کرتے ہیں وہ اب اس کا خیال رکھ پا رہا ہے تو اب اس کا دوسری چیز کا بھی رکھ سکتا ہے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ہم بکس بھی جلدی نہیں دیتے ہیں بچے پھاڑ دیں گے خراب کر دیں گے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسے سنبھال کر رکھتے ہیں اچھے سے خیال کرتے ہیں ہماری کتابیں ہوتی ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آتی لیکن وہ بس دیکھتے ہیں اور پھر رکھ دیتے ہیں تو ہم انہیں دینا بھی شروع کرتے ہیں کیونکہ وہ خیال رکھتا ہے نا. تو جب انسان کی فطرت یہ ہے تو انسان کا خالق و مالک پروردگار عالم وہ کتنا رحمان اور رحیم ہے اس کا تو مظہر یقیناً اس کی رحمانیت ہر ایک جگہ ہے. تو جب ہم خیال رکھنا حفاظت کرنا شروع کریں گے تو وہ اور زیادہ اس میں نعمت میں برکت دے گا. اب جب خیال رکھنے کی بات آتی ہے حفاظت کرنے کی بات آتی ہے تو پھر ہمیں چند چیزوں کا خیال کرنا ہے کہ صحت ہماری اچھی بنی رہے اور ہم صحت کی حفاظت کریں. اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں خیال رکھنی ہیں. بے شک ڈاکٹر سے رجوع کریں ان سے بھی ٹائم ٹو ٹائم باڈی چیک اپس جو وہ چیزیں بھی وہ کرائے جائیں کہ ہمیں کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہونے والی ہے یا کچھ ایسی چیزیں تاکہ انسان اس بارے میں باخبر رہے. ساتھ ساتھ ہمیں اسلام کیا کہتا ہے. میں یہاں پر مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ اقوال کا ذکر کرنا چاہوں گی. صحت کے اعتبار سے بہت سی باتیں امام نے بیان کی ہیں جن میں سے میں 10 باتوں کا یہاں پر ذکر کرتی چلوں کہ جو صحت کے اعتبار سے یعنی بالخصوص حفاظت جب ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی صحت کی تو یہ چیزیں بہت فائدے مند ہمارے لیے ہوتی ہیں. اور اس میں سب سے پہلی چیز دیکھیے کیا بیان کرتے ہیں امام بیان فرما رہے ہیں کہ انسان جو صحت مند بننا چاہتا ہے تو کیسی اس کی طرز زندگی ہونی چاہیے. پہلی چیز کہ مولا بیان فرماتے ہیں کہ دانتوں کی صفائی کرنا اللہ کو راضی کرتا ہے اور یہ سنت نبوی بھی ہے. اور اس میں دانتوں کی صفائی میں انسان کی برش کرنا انسان کا برش کرنا گارگل کرنا یا فلاس کرنا یہ تمام چیزیں تاکہ منہ سے وہ بدبو انسان کے دور ہو اور وہ تمام چیزیں یا کچھ ایسے جراثیم وغیرہ جو ہیں اس میں پیدا نہ ہونے پائے. دیکھیے کوئی بھی چیز انسان کھاتا ہے پھر منہ سے ہو کر کے ہی وہ اس کے شکم تک پہنچتی ہے. تو جب یہ منہ صاف ہے تو انسان کلام بھی کر رہا ہے تو دیکھیے اگر اس میں کچھ خراب بدبو آ رہی تو انسان اپنے چہرے کو ہٹا لیتا ہے. اور یہی جب صاف صفائی کا خیال رکھتا ہے انسان تو ہر ایک چیز کے لیے فائدہ مند ہے. اسی سے وہ تلاوت قرآن کریم بھی کرتا ہے اسی سے اچھی گفتگو بھی کرتا ہے کچھ کھاتا ہے تو وہ شکم میں اس کے پہنچتا ہے. اور اس کے بارے میں تو بارہا اتنی تاکید کی گئی ہے کہ رسول خدا بیان فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین تو مسواک کے متعلق اس قدر حکم لاتے رہے کہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ کہیں یہ واجب نہ قرار دے دیا جائے یعنی مسواک کے بارے میں. تو اولاً صحت کا خیال رکھنا ہے تو مسواک کے بارے میں برش کیا جائے. دانتوں کی صفائی کے بارے میں دوسری چیز امام بیان فرماتے ہیں طہارت کے اعتبار سے ہے یعنی بدن کو دھونا. تو اس کے متعلق بھی قرآن مجید میں بھی ہم دیکھیں کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ اللہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے اور اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے. یہ بات اور ہے کہ ہم نے اپنی کچھ کوتاہی کی وجہ سے اپنی پوری قوم کو بدنام کر دیا کہ
گندگی کی جی، طرف جی، زیادہ صحیح۔ یا گندگی زیادہ پھیلانے والے وہ علاقے لوگ ہو جہاں جاتے یہ ہیں ہوتے علاقے، وہ تو گندا ہی ہوتا ہے، اور جبکہ اسلام سب سے زیادہ صفائی کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے، صفائی کو اللہ پسند کرتا ہے اور صفائی کا حکم بھی دیتا ہے۔ مولا کائنات بیان فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم دیکھیں اگر مکارم الاخلاق میں مولا کائنات کے جملے کہ جسم کے درد کو دور کرنے کے لیے اور نہانے سے پہلے اگر 3 مٹھی گرم پانی، 3 مٹھی کو یا 3 چلو ہم کہہ لیں، جی، گرم پانی پینے کا امام مشورہ بھی دیتے ہیں نہانے سے پہلے۔ یعنی دیکھیں کتنی باریکی بیان کی گئی ہے دین اسلام میں، یعنی کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو تشنا رکھا گیا ہے۔ اب اگر صحت کی بھی بات ہو رہی ہے تو ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ پانی سے جو ہے پاکیزگی آتی ہے انسان کے لیے، یہاں تک کہ اگر کوئی درد کی تکلیف ہے تو وہ نہانے سے پہلے جو اولاً کہ گرم پانی سے نہائے، اور دوسری چیز ایک راستہ بتایا گیا کہ 3 چلو پانی وہ گرم نہانے سے پہلے پی لیتا ہے تو اس کی وہ درد تکلیف دور ہوتی بقول مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ تیسری چیز امام بیان فرماتے ہیں کہ کھانے کے اعتبار سے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھوں کا دھونا، اس سے رزق میں برکت بھی ہوتی ہے اور بینائی بھی انسان کی تیز ہوتی ہے۔ پھر چوتھی چیز آپ نے مولا امام حسن علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کے آپ نے فرمایا ہے، لیکن دراصل پیغام ہمارے لیے تھا، تمام امت کے لیے تھا، یہ تو معصوم ہستیاں ہیں، یقیناً پیغام امت کے لیے ہے کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب تک بھوک نہ لگے نہ کھاؤ، کچھ بھوک باقی رہے وہیں پر کھانا چھوڑ دو اور کھانے کو خوب چبا کر کھاؤ۔ یہ بہترین نسخہ ہے صحت کا۔ آج ڈاکٹر اکثر دیکھیے رائے دیتے ہیں ہمیں کہ کچھ پیٹ خالی رہے تبھی آپ دیکھیے چھوڑ دیجئے، تو سائنس بھی اس بات کو مان رہا ہے، کہاں آج سے 1400 برس پہلے مولا کائنات کے یہ جملے آپ بیان فرما رہے ہیں۔ پھر زیادہ کھانا کھانے سے منع کیا گیا ہے کہ اپنے شکم کو اتنا نہ پر کر لیا جائے کہ اس میں اتنا زیادہ کھانا بھر دیا جائے کہ معدہ پھر کام کرنا صحیح سے بند کر دے، تو اس چیز کے لیے بھی کہا گیا، اس سے بھی صحت کا بہت بڑا تعلق ہے۔ پھر رات کی عبادت مولا کائنات بیان فرماتے ہیں، اکثر یہ ذہن میں آتا ہے کہ عبادت رات میں جاگ کر کرنے سے صحت کا کیا تعلق ہے، لیکن اس کا بہت بڑا تعلق ہے اس کی مینٹل پیس سے بھی، مینٹل ہیلتھ سے بھی ہے، اور یقیناً مینٹل ہیلتھ ہے تو جسم سے اس کا تعلق ہی ہوگا۔ امام بیان فرماتے ہیں کہ رات کو جاگ کر عبادت کرنا جسم اور صحت کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ 7ویں چیز کہ حفظان صحت کے اعتبار سے ناخنوں کا تراشنا، کہ ناخن انسان کے جب صاف رہتے ہیں تو پھر جو کچھ بھی وہ کھاتا ہے وہ بہتر طریقے سے اس کے شکم تک پہنچتی ہے۔ پھر صحیح غذا کا انتخاب کرنا، یہاں تک میل جو ہم کہتے ہیں، بالکل صرف یہ نہیں کہ بس ہاں گوشت ہے، مٹن ہے، مچھلی ہے، زبان کے ذائقے کی بات نہیں ہے یقیناً، اور گوشت پر زیادہ نان ویج پر ہی فوکس کرتے ہیں، ہے وہ چیزیں، لیکن ان کے علاوہ بھی جیسے ہری سبزیاں ہیں، انڈے ہیں، کھانے سے پہلے نمک، پھر انار، روٹی، سرکہ، کھجور، شہد وغیرہ، یہ تمام چیزیں مولا کائنات بیان فرماتے ہیں کہ ان کو اپنے ڈائٹ میں لانا شامل کرو تاکہ تم صحت مند رہو۔ پھر پانی کا صحیح استعمال، بہت زیادہ پانی بھی نہیں پی لینا چاہیے کہ اس کی وجہ سے بھی انسان کی صحت پر پریشانی ہوتی ہے۔ پھر برائیوں سے بچنے کی تاکید کی ہے تاکہ نیگیٹو جو اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ جسم پر نہ پڑنے پائیں۔ تو یہ کچھ 10 چیزیں امام نے بیان فرمائی ہیں کہ اگر ان چیزوں پر بھی انسان خیال کر لے، غور کر لے، تو دیکھیے بہت خوشگوار ایک اچھی سی پیاری سی صحت اسے پروردگار عالم عنایت فرمائے گا۔ اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہوگی کہ ہم نے اپنے معصوم کے قول پر عمل کیا ہے تو اللہ ویسے بھی اس میں برکت دے دے گا انشاءاللہ، ضرور انشاءاللہ، اللہ توفیق دے کہ ہم ان پر عمل۔ حالانکہ آپ دیکھیں اگر غور کریں تو اس میں سے مشکل کچھ بھی نہیں ہے، بہت آسان چیزیں، بلکہ ہم اگر اسے پڑھیں یا سن رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ تو بہت سی چیزیں ہم کرتے ہی ہیں، جی بالکل، کچھ چیزوں میں غافل ہوتے ہیں، تو اگر سب چیزوں کو صحیح طریقے سے مانا جائے آسانی سے اس پر عمل پیرا ہوا جا سکتا ہے، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کھوئی ہے صحت جیسی نعمت کو وہ ابھی بھی کوشش کر سکتے ہیں اس کی اللہ کی بارگاہ میں یہ دکھائیں کہ ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ خیر ہمارے ساتھ مسئلہ ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ہمارے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو اسے آزمائش کی فہرست میں ڈال دیتے ہیں، اور جب دوسروں کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے گناہوں کی سزا ہے، یہ تو اللہ نے جو ہے وہ یہی کرنا تھا ان کے ساتھ۔ تو یہ جو ہے وہ صحت کے ضمن میں بھی ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو بہت عبادت گزار ہوتے ہیں اور جو اپنی صحت کا بہترین استعمال کرتے ہیں، جب وہ کسی ایسی عمر میں پہنچتے ہیں جہاں صحت ان کا ساتھ نہیں دیتی ہے، یا کسی وجہ سے اگر صحت ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہے، تو لوگ پھر یہی کہنا شروع کرتے ہیں کہ دیکھو انہیں بڑا تکبر تھا اپنی جو ہے وہ عبادت پر، آج دیکھو اللہ نے صحت لے لی نا، اب تو نہیں کر پائے۔ تو یہ جو غلط تو یقیناً ہے، لیکن یہ کہ یہ کس حد تک غلط ہے اور اس کے بارے میں دین اسلام کیا کہتا ہے؟ جی اکثر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے انسان
بہت پھونک پھونک کر قدم رکھتا رہا، اور صحت کے اعتبار سے اس نے بہت خیال کیا، ہر ایک چیز کا اس نے خیال کیا، صحت مند رہا. لیکن کبھی کبھی کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں، مثلاً بزرگی ہے، جی انسان ضعیف ہو گیا تو صحت اس کی یقیناً جو ہے کم ہوتی چلی جائے گی، وہ قوت جسم میں وہ طاقت نہیں رہ جائے گی، اور مزید اور کئی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں جسم اپنے آپ میں ایک مرض کہا گیا اپنے ہے. آپ میں، جی اور کئی مرض اپنے طرف کھینچ لیتی ہے یہ جی بزرگی. جی تو ایک تو ہے انسان کا ضعیف ہونا کہ اس کی وجہ سے بھی انسان جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، اور دوسری چیز کبھی کوئی حادثہ وغیرہ ہو گیا اس کی وجہ سے ہے، یا پھر کوئی اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان جو یا ہے بعض دفعہ خواہ صرف اللہ کی آزمائش آزمائش ہوتی ہے. جیسے آپ ہوتی ہے. جناب ایوب کو دیکھیں، کیا وہ اپنی بالکل. صحت کا نہیں خیال رکھتے ہوں گے؟ بے شک. اللہ کے نبی تھے، اور بلکہ بالکل نبیوں اور معصوم ہستیوں نے تو صحت کے اعتبار سے جب اتنی تاکید کی ہے تو انہوں نے پہلے پریکٹیکل کیا، بالکل وہ خود ان چیزوں کتنا کو اپنا بہت خود خیال کرتے رکھتے ہوں گے، تھے. لیکن جب اللہ کو لینی تھی آزمائش تو اس نے لیا. تو جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ کوئی اس نعمت سے محروم ہو گیا ہے، جی تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ ایک فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ بھائی ہاں لگتا ہے کہ اب سزا کا وقت آ گیا، جو کچھ بھی انہوں نے کیا تھا اب، یہاں تک کہ بزرگوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا. جی. کہا بھائی انہوں نے جو گزشتہ اپنے وقت میں اپنے دور میں جب قوت تھی طاقت تھی، جو کچھ انہوں نے کیا آج بھگت رہے ہیں، اس ٹائم تو بڑے عبادت گزار تھے، لیکن اب دیکھیے آخر اللہ نے محروم کر دیا عبادت سے. تو یہ تمام چیزیں اکثر سنائی دیتی ہیں. اب اس کے جواب میں یہاں پر ایک حکایت کو پیش کرنا چاہوں گی کہ رسول خدا کا دور تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک روز ایک شخص نے دیکھا کہ رسول خدا آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. اب جب اس نے دیکھا تو قریب آیا کہ رسول خدا آسمان کی طرف اکیلے کھڑے اور دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. اس نے پوچھا کہ یا نبی پاک، آپ آسمان کی جانب دیکھ کر مسکرانے کا سبب کیا وجہ ہے؟ رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ دراصل میں دیکھ رہا تھا کہ آسمان سے 2 فرشتے اترے ہیں، اور ایک شخص ہے جو کہ بیمار ہے، اور اس کے پاس گئے ہیں کہ جو دن رات میں وہ عبادتیں روزمرہ کرتا تھا تو اس کی عبادتوں کا وہ ثواب لکھنے کے لیے آسمان سے اترے ہیں. لیکن جب وہ اس کے پاس پہنچے، اس شخص کے پاس، تو پایا کہ وہ تو بیمار ہو چکا ہے اور اب وہ عبادتیں انجام نہیں دے سکتا جس عبادت کو انجام دیتا تھا دن اور رات، اور یہ فرشتے ثواب لکھتے تھے. تو اب جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ بستر مرض پر ہے. اب جب وہ بیمار ہے، بستر پر ہے، عبادتوں کو انجام نہیں دے سکتا، فرشتے نہ لکھ سکے، وہ رک گئے، پلٹ کر خدا کی بارگاہ میں آئے. اب خدا سے یہ پوچھنے لگے کہ پروردگار عالم، اب ہم کیا کریں کہ وہ شخص بیمار ہے کہ اب وہ تو عبادتوں کو انجام نہیں دے سکتا، لہٰذا ہم نے کچھ نہیں لکھا. خداوند عالم نے ان فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ پلٹ کر اس کے پاس اور اس شخص کی طرف سے اس کے نامہ اعمال میں وہی ثواب لکھو جو اس نے تندرستی کے عالم میں جو عبادتوں کو انجام دیا تھا. آج وہ بیماری کی وجہ سے مجبور ہے کہ ان عبادتوں کو انجام نہیں دے سکتا، لیکن جب وہ تندرست تھا تو اس نے غفلت نہیں برتی تھی، تو لہٰذا آج بھی وہی ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے. عادل اور رحیم اور رحمان پروردگار ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے آج کی کوئی بیمار ہے اور عبادت نہیں کر سکتا تو دیکھیے اللہ نے محروم کر دیا، یہ سزا ہے، یہ آزمائش. وہ خداوند عالم بہتر جانتا ہے، اس لیے ان فیصلوں کو اپنے رب پر ہی چھوڑ دیں کہ وہ پروردگار عالم کیا چاہتا ہے، کس وجہ سے اس نے کیا کیا ہے. اور پھر اتنی بڑی ہمارے سامنے یہ حکایت موجود ہے، یہ واقعہ موجود ہے کہ نہ جانے پروردگار عالم کس طرح سے اس کے لیے اور آسانیاں کر رہا ہے کہ اب میرا بندہ ایک بیماری کے ذریعے سے جو اس کے گزشتہ گناہ ہیں وہ بھی دھل جائیں گے، اور بغیر عبادت کیے بھی عبادت کا ثواب اسے خداوند عالم رحمان و رحیم عنایت بہت فرماتا اچھا ہے خواہر کہ اس بات کے ذریعے سے آپ نے، ہم شروع سے جو یہ بات کہے جا رہے ہیں کہ صحت نعمت ہے، صحت نعمت ہے، تو جیسا امیر المومنین نے کہا ہے کہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ ان کے سامنے مت کرو جو ان سے محروم ہے. میرے دل میں بہت بار یہ خیال آ رہا تھا کہ بہت عام ہے چھوٹے موٹے مرائض لوگوں کے درمیان آج، یا کسی میں بڑے مرائض ہیں، تو کسی کو یہ نہ لگ رہا ہو کہ ہماری طرف جو ہے یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں محروم کر دیا. تو یہ آپ نے جو روایت یہاں بیان کی کتنی خوبصورت ہے کہ ان کی دلوں کو بھی تسکین دینے کے لیے کہ اگر آپ اپنی تندرستی میں عبادتوں کو جو ہے وہ بغیر غفلت کے ادا کر رہے تھے تو اللہ نے اس موقع کے لیے پھر اللہ نے انتظام کر دیا ہے. بہت شکریہ خواہر آپ کا، اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے، اللہ آپ کو نعمت صحت سے نوازے. آپ کو بھی بہت بہت شکریہ خواہر. ناظرین گرامی، یہ ہمارا پروگرام انڈر ریٹڈ نعمت کا صحت کے اعتبار سے، جو اپنے آپ میں یقیناً 1000 نعمت ہے، اور بالکل ہر نعمت کی طرح اس کا خیال بھی، اس کا احساس بھی تب ہوتا ہے جب یہ ہاتھ سے جانے لگتی ہے. خداوند عالم ہم سبھی کو توفیق دے کہ اس نعمت کے رہتے ہوئے ہم اس کا احساس کر سکیں، اس کی قدر جان سکیں، اور اس کا حق ویسے ادا کر سکیں جیسا ہمارا پروردگار ہم سے چاہتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے انڈر ریٹڈ نعمت میں اور کوئی انڈر ریٹڈ نعمت لے کر. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، کرتے رہیے اپنی نعمتوں کا حق ادا. فی امان اللہ.